من دابۃ الا علی اللہ رزقھا. بڑا مزہ آتا ہے یہ پڑھنے میں. زمین پہ چلنے والی جتنی مخلوق ہیں چاہے خشکی میں یا سمندر میں، سب کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے ذمے ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، سب کے ٹھکانوں کو بھی وہ جانتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر بھوکے بھی تو لوگ مرتے ہیں. اگر سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر بھوکے لوگ، کچھ جانور بھی بھوکے مر جاتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں بھی اس طرح کے کلام ہے نا کہ اللہ رزق دیتا ہے یا اللہ کے ذمے ہے یا یہ کرو گے تو رزق ملے گا، تو وہ تمام باتیں اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق ہیں. مشیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو وہ رزق پہنچا سکتا ہے مگر کسی مصلحت سے پہنچاتا نہیں، آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں خرابی نہیں ہے یا اللہ کی ذات میں خرابی نہیں ہے. بعض دفعہ جان بوجھ کر اللہ کسی کو آزمائش میں ڈال کے بھوک سے مار دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی موت کا ایک طریقہ ہے. جیسے اللہ کسی کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتا ہے، اللہ کسی کو بخار سے مار دیتا ہے، کسی کو وبا سے مار دیتا ہے، تو اللہ کسی کو بھوک سے بھی مار دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نظام خراب نہیں ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رزق پہنچاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی اور لگتا ہے کہ واقعی یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا. تو رزق جو ہے نا چھپڑ پھاڑ کے، دروازے پھاڑ کے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقا، کوئی نفس، کوئی انسان ہرگز اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کی روزی نہ کھا لے. وہ آپ کے جو آخری نوالا جب تک آپ کھاؤ گے نہیں نا، آپ کی موت نہیں آئے گی. اللہ نے ہر دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے، یہ تو کھائے گا. مقدر انسان کو کھینچ کے کہاں لے کے جاتا ہے. ڈاکومنٹریز میں دیکھتا ہوں بہت تو جنگلوں کی، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا شکار مگرمچھ کر رہا ہے، لے کے کون جا رہا ہے؟ شیر. کبھی شکار شیر کر رہا ہے اور مگرمچھ چھین کے جا رہا ہے. محنت کوئی کر رہا ہے، فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے. تو جنگلوں میں بھی سب کو رزق مل رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. اسی آیت کی وجہ سے اور اس جیسی دوسری آیتوں کی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ رزق کی تنگی کے خوف سے نسل روکنا جائز نہیں ہے کہ میں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے. اس کا مطلب یہ بچے آپ کے بچے پہلے ہیں، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. بھائی اللہ کی مخلوق پہلے ہیں، آپ کے بچے بعد میں. تو اللہ نے تو اپنی مخلوق پیدا کرنی ہے، ان کو پالنے کے لیے ماں باپ کو پیدا کیا ہے. یہ ایک امانت ہے جو اللہ والدین کے حوالے کرتے ہیں کہ میری مخلوق ہے، تم پالو اس کو اور تمہیں بھی اس سے فائدے پہنچاؤں گا. آپ کہتے ہیں اللہ کی نہیں ہے، یہ تو میرے بچے ہیں، میرے ذمے، میرے ذمے. کیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے؟ اتنی بڑی دلیل کہ یہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ صرف دودھ آ سکتا ہے اور کچھ نہیں. عقل مند یہ سمجھتا ہے کہ ابھی چونکہ دودھ کی ضرورت ہے اس لیے دودھ مل رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ جس چیز کی جب ضرورت ہوگی اللہ وہ انتظام کرے گا. سمجھتے ہو؟